بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں تحریک لبیک کے امیر علامہ خادم حسین رضوی اور سرپرست اعلیٰ پیر افضل قادری اور دیگر جو لیڈرشپ ہے اس کے متعلق دہشت گردی اور بغاوت سے وابستہ ہونے کے مقدمات درج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے یہ اعلان کرتے ہوئے ان کا جو لب و لہجہ تھا وہ آج انہوں نے کوشش کی تھوڑا سا وہ جو ہے وہ نرم لہجہ رکھتے ہوئے اعلان کریں، لیکن جو الفاظ تھے اور جس طرح کا وہ اعلان ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرویز مشرف کی ذہنیت ہے۔ جس طرح پرویز مشرف لوگوں کو دھمکاتا تھا اور ان کو ذرا سی بات پر کڑی سزائیں دیتا تھا اور جو بھی اس کی اپوزیشن میں کھڑا ہوتا تھا اسے اپنا دشمن باور کرا کر ریاست کا غدار اور مجرم ٹھہرا کر اس کو جیل کے اندر بھیج دیتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ خادم حسین رضوی نے کون سی بغاوت کی ہے۔ آیا یہ بغاوت کی ہے کہ عاصم ملونہ کو جو پاکستان کے کورٹ نے بری کیا ہے اس کے خلاف آ کے قرآن و سنت کے حوالے سے بات کی، یہ بغاوت ہے؟ یا شاید اس قانون سے بغاوت کی ہے جس قانون کے تحت گیٹ بلڈرز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتا ہے اور اس کا قانون اس کو کہتا ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے، پتہ نہیں اس قانون سے بغاوت کی ہے؟ جو پاکستان کا آئین اور قانون ہے اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، جس طرح وہ اسلامی قانون اس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر بغاوت میں کبھی بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو ناموس رسالت کے لیے میدان میں آئے گا وہ بغاوت میں شمار ہوگا، جو گستاخوں کو باہر بھگانے کے خلاف میدان میں ہوگا اسے آپ باقی کہیں گے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ جو پیر افضل قادری نے ایک بیان دیا تھا کہ ججوں کو قتل کیا جائے، سوائے اس کے اور کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ چیز نہیں ہوئی۔ پیر افضل قادری کا یہ بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا جس کی وجہ سے ان کی پارٹی کو نقصان ہوا، اور آج جو صورتحال پہنچی ہے یہ شاید اسی بیان کے سبب پہنچی ہے۔ ورنہ یہ جو رضوی صاحب کو یہ بغاوت کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان سے زیادہ پرامن اور ان سے زیادہ حکومت کے ساتھ پولائٹ رہنے والا، فوج کے ساتھ، ریاست کے ساتھ پولائٹ رہنے والا کوئی اور آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ جب بھی بات کی انہوں نے یہی کہا کہ ہم اسلام کی وجہ سے آپ سے بات کر رہے ہیں اور کوئی بھی ماورائے قانون کوئی کام نہیں کیا گیا۔ اس کی تو سب سے بڑی دلیل تو ممتاز قادری کا جنازہ تھا، وہاں پر لاکھوں لوگ تھے، ان کا غلط استعمال نہیں کیا گیا۔ پھر فیض آباد دھرنے میں جو ہے وہ پولیس والوں کے اوپر ہاتھ تک نہیں اٹھایا گیا۔ اس مرتبہ جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت نے آتے ہی انتہائی غلط فیصلے کیے ہیں اور لوگوں کو ڈنڈے اور بندوق کے زور پر لوگوں کو دھمکانے کی کوشش کی ہے، انتہائی غیر ذمہ دارانہ یہ حرکت ہے، اور شاید یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی اس طرح یہ حالات کنٹرول کر لیں گے۔ میرے خیال میں اگر یہ تحریک لبیک کا نام لینے اور اس کے ہمدردی رکھنے والوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیں، لاکھوں لوگوں کو جیل میں بند کر دیں اور اس کے بعد بھی یہ آسیہ کو باہر بھیجیں، تو پھر بھی پاکستانی عوام ان کے خلاف احتجاج کرے گی۔ بھائی یہ بغاوت کا لفظ اتنا خطرناک ہے، بغاوت کا لفظ فواد چودھری کو چاہیے مشرف کے لیے استعمال کرے جس نے پاکستان کے آئین کو معطل کیا، یہاں پر مارشل لا نافذ کیا اور ایک منتخب جو حکومت ہے اس کو گرایا۔ آپ جو غدار ہونے چاہیے، جو اصل باغی ہیں ریاست کے، ان پر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کا سابق جو پاکستان کا سفیر رہا ہے حسین حقانی، وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کو گالیاں دیتا ہے، وہ تو آپ نے غدار کہہ کے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے پاکستان میں حکومتیں کی، یہاں سے پاکستان سے باہر جا کے پاکستان کے راز فاش کیے، وہ جو ہے نا باغی اور غدار نہیں ہوئے۔ غدار ہوا تو وہ ویل چیئر والا بابا جو ہے خود اٹھ کے کچھ کام بھی نہیں کر سکتا، صرف اس لیے غدار ہوا کہ اس نے ناموس رسالت کے اوپر بات کی۔ تو یہ جو کام ہے یہ حکومتیں گرانے کا سبب بنتے ہیں۔ اگر فواد چودھری کو یہ گمان ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات سے اپنے مخالفین کو دبائیں گے، تو یہ مخالفین ان کی حکومت یا ان کی ذات کے مخالف نہیں ہیں، یہ تو ان کے اس فیصلے کے خلاف یہ لوگ باہر آئے ہوئے ہیں جس فیصلے کی وجہ سے پورے ملک کے اندر انتشار کی آگ پھیلی۔ اور پچھلی دفعہ تو یہ حمایت کر رہے تھے فواد چودھری وغیرہ، اور اس دفعہ وہ کہتے ہیں جی فساد فی الارض ہے اور باغی ہیں، دہشت گرد ہیں۔ یہی کام لال مسجد کے وقت ہوا۔ لال مسجد میں جب پرویز مشرف کے غیر جو اسلامی اقدامات ہیں اس کے خلاف بات کی گئی تو ان کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے اوپر اسلحے ڈال کر بچیوں کو مارا گیا، ان لوگوں کے اوپر بم برسائے گئے، اپنی فوج کو ان کے اوپر مسلط کر کے اپنی فوج اور عوام کو لڑایا گیا۔ یہی کام ابھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ حکومت کی بڑی خواہش تھی۔ رینجرز کا استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود جو تحریک لبیک کے ابھی قائم مقام امیر ہیں امین شفیق امینی، انہوں نے بڑی فراست کا مظاہرہ کیا اور حالات کو اس طرف نہیں جانے دیا، ورنہ حکومت تو ابھی بھی یہی چاہتی تھی کہ فوج کے ذریعے لوگوں کو لڑایا جائے۔ تو یہ جو حرکت ہے اور یہ اس طرح کے مقدمات، آپ کو کوئی شرم حیا نہیں ہے کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں غدار اور دہشت گردی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اور جو ہے نا
کبھی بھی ماورائے قانون کوئی بات نہیں کرتا۔ خادم حسین رضوی کا کوئی ایک بیان آپ نکال کے بتائیں جس کے اندر قانون یا قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات ہو اور لوگوں کو اکسایا گیا ہو کہ فلاں کا قتل کرو۔ افضل قادری نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا اور اس کی تردید بھی بعد میں خادم حسین رضوی نے کی۔ تو آپ اس طرح کی باتوں پر لوگوں کے اوپر غداری کے مقدمات درج کریں گے اور ان کو سرٹیفکیٹ دیں گے تو آپ سب سے پہلے اپنی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لائیں۔ یہ جو حرکتیں ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں۔ اگر یہ فواد چودھری جیسے مالشی اور پالشی جو وزیر مشیر کم ہوتے ہیں اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار زیادہ ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے مشوروں پر چلتے ہوئے عمران خان حکومت چلانا چاہتا ہے تو یہ آپ ابھی سے لکھ کر لے لیں کہ اگلے سال کے اپریل یا جون 2019 سے پہلے اس حکومت کا وہ حال ہو جائے گا کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ جس طرح سے یہ اپنی اپوزیشن کو موقع دے رہی ہے، جس طرح یہ لوگوں کو اپنی مخالفت پہ ابھار رہی ہے اور لوگوں کو بزور بازو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، اس طرح یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی۔ پھر میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جون 2019 تک اگر حکومت کا خاتمہ نہ ہوا پھر بھی یہ ہوگا کہ یہ حکومت اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکے گی۔ تو اس طرح کے اقدامات سے گریز کریں، یہ پہلے بھی ماضی میں ہوتے رہے اور اس طرح کے مقدمات کی وجہ سے ملک کے اندر انتشار پھیلا، جس کی وجہ سے ملک کے اندر طویل المدتی انتشار ہو۔ اس طرح کے کام کر کے آپ کیوں لوگوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک دفعہ پھر لال مسجد کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ 15 سال سے آپ سے لال مسجد نہیں سمیٹی جا رہی، پہلے بھی گزارش کی کہ آپ حالات اس طرف نہ لے کے جائیں، اور ابھی جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 لاکھ وہ لوگ جنہوں نے خادم حسین رضوی کو ووٹ دیا وہ بھی دہشت گرد ہیں، جو ان کے لاکھوں لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہیں۔ آپ کس کس کو دہشت گرد قرار دیں گے بھائی؟ اگر آپ نے اسی رویے سے چلنا ہے تو پھر تو یہ جو آپ کے 40-50 کی کابینہ ہے، اس کے علاوہ آپ پورے پاکستان کو دہشت گرد قرار دیں جس کے دل میں حضور کی محبت ہے یا ناموس رسالت کے اوپر وہ بات کرتا ہے۔ تو یہ غیر ذمہ دارانہ، غیر قانونی اور غیر اسلامی فعل ہے، قابل مذمت ہے، قابل لعنت ہے، اور اس طرح کے مقدمات جو ہے حکومت اگر درج کرے گی تو یقیناً اپنے لیے مشکلات پیدا کرے گی۔